الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر۔ ایک بار امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ پاک اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے وہ سب اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر وہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا، دن کو روزہ تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندائی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں پر مشتمل تاش، شطرنج، لڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ نماز قضا کر دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا رسانی، شرعاً حقدار نہ ہونے کے باوجود بھیک مانگنا اور ماں باپ کی نافرمانی، سود رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ دینا،
وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان المبارک میں بھی باز نہیں آتے، ان کے لیے بیان کی ہوئی حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے۔ رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید 2 احادیث مبارکہ کو سنیے اور عبرت سے سر دھنیے اور خود کو اللہ پاک کی ناراضی سے ڈرائیے۔ جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، رحمت کے در کھلے ہیں، گڑ گڑا کر توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیے۔ نیک اور سنتوں کا پابند بننے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں سنی ہیں عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔